گلزار نصیحت۔ محسن اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوش نصیب وہ آدمی ہیں جو دوسرے کی حالت دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ سبحان اللہ، بڑے ہی کام کی بات ہے اور بالکل ہماری سمجھ کے موافق ہے۔ دیکھو، ایک چور کو سزا ہو تو دوسرے کے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ چوری کرنا چھوڑ دے، اور نقصان اس میں ہے کہ دوسرے کی سزا دیکھے اور برابر چوری کرتا رہے۔ تو یہ بات مشہور ہے کہ 100 دن چور کے 1 دن شاہ کا، کسی نہ کسی دن یہ بھی پکڑا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور کو پکڑ کر لایا گیا تو آپ نے شرع کے موافق اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس چور نے کہا کہ امیر المومنین، یہ میرا پہلا قصور ہے، اس دفعہ معاف کیجیے، پھر کبھی چوری نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، تو غلط کہتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے قصور میں کسی کو رسوا نہیں کرتا، اور تحقیق کرانے سے معلوم ہوا کہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ چوری کر چکا ہے۔ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بہت کچھ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، درگزر فرماتا ہے، لیکن جب ہم حد سے بالکل نکل جاتے ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ کا قہر ہم کو رسوا کر دیتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ گناہوں پر بھی ہم کو کم پکڑتا ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ خدا جانے ہم سے کیا گناہ ہوا کہ جس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے غفلت کا کہ رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتے ہیں۔ نہ نماز روزے کی پابندی اور نہ حرام حلال کی پرواہ، جو چاہا کہہ دیا اور جو چاہا کر لیا، اور جس طرح چاہا کما لیا اور کھا لیا۔ دیکھو، ایک نماز ہی ایسی ضروری چیز ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دینے کی سزا میں ہزاروں برس دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ بے حد جاہل لوگوں کی حالت تو خراب ہی ہے، مگر بعض لکھے پڑھے حافظ، مولوی، قاری، پیر جی، حاجی، نمازی، ملا جی، میاں جی جو دیندار کہلاتے ہیں، ان کو بھی اپنی عادتیں سنوارنے کا خیال نہیں۔ صرف نام کے دیندار ہیں، ان کے نزدیک بس یہی کمال ہے کہ داڑھی درست ہو، پاجامہ اور تہمد ٹخنوں سے اونچا ہو، نیچا کرتا ہو، بس ہم نے ظاہری لباس اور صورت کو تو درست کر لیا، مگر ہمارے اندر ہزاروں خرابیاں بھری پڑی ہیں، ان کو درست نہیں کیا، جیسے بغض، غصہ، حسد، تکبر، غیبت، جھوٹ، مکر و فریب، عجب، حرص، لالچ، شہوت، بد نظری، بدمعاملگی وغیرہ۔ ظاہر تو ایسا اچھا ہے کہ حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی دیکھ کر شرما جائیں۔ اور اندر سے ایسے خراب کہ کافر بھی نفرت کرے۔ ایسے ہی دیندار لوگوں کو دیکھ کر لوگ سب دیندار سے بدگمان ہوتے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی عادتیں دیکھ کر لوگ سب شکایت کرتے ہیں کہ فلاں مولوی یا حافظ یا قاری یا حاجی یا نمازی جیسے ہو جائیں گے تو پھر ایسی دینداری کس کام کی؟ دیکھو یہ کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ایسے دینداروں کی عادتیں دیکھ کر دینداری ہی سے لوگ نفرت کرنے لگے۔ ہم خود تو بگڑے ہی تھے، مگر دوسروں کے لیے بھی بڑا نمونہ بن گئے۔ تو اے دینداروں، اپنی عادتیں درست کرو اور ظاہر و باطن ایک سا بناؤ، اور اے مسلمانوں، تم شیطان کے اس دھوکے سے بچو کہ ایسے دینداری کس کام کی؟ تمہارا ایمان دینداروں پر نہیں، تم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تم کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کے حکموں پر چلو، خود بھی دیندار بنو اور اپنی اولاد وغیرہ کو بھی دیندار بناؤ، حافظ، مولوی بناؤ، قاری اور نمازی بناؤ، اور اللہ اور رسول کے پیارے بنو۔ یاد رکھو، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔
کوئی اللہ رسول کی تابعداری کر کے قبر اور جنت میں عیش کرے گا، آرام پائے گا۔ کوئی اپنی بد عملی کی سزا قبر میں اور دوزخ میں چکھے گا۔ بس خوش نصیب وہی آدمی ہے جو دوسروں کی بری حالت دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان تیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔